جی السلام علیکم، میں ہوں فیلم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے پورے پاکستان کے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ آج پی ڈی ایم کے وہ جو بہت بڑے ہیں وہ اعلان کریں گے کہ جی حکومت کو گھر بھیجنے کے ہم نے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں، اب ہم سارے مشترکہ طور پر استعفے کل ہی اسپیکرز کو متعلقہ اسمبلیز میں یعنی صوبائی اور نیشنل اسمبلیز میں استعفے پیش کر دیں گے اور ہم اسلام آباد کا گھیراؤ بھی کریں گے اور اس حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ یہ باتیں وہی تھی نا جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مریم نواز صاحبہ اور دیگر مولانا صاحب اور بقایا سب جو ہے یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ تو ہم تو آج یہ سمجھ رہے تھے کہ پریکٹیکلی یہ آج اس چیز پر متفق ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ان کو کہہ رہے تھے کہ استعفے نہیں دینے ہیں، ہم نے اس طرح کے پریشر گروپ کریٹ کر کے اسلام آباد نہیں جانا ہے، وہ تو پی ڈی ایم سے باہر ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور اے این پی۔ تو جب اجلاس ختم ہوا، ہاں اجلاس سے پہلے ایک ہمیں اور بھی خبر تھی کہ آج نواز شریف صاحب لندن سے خود ذاتی طور پر خطاب فرمائیں گے، اور اس خطاب پر بہت سارے لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اعلان کریں گے کہ وہ اسلام آباد پدھارنے کو ہیں یعنی آنے کو ہیں، اور ان کا استقبال ویسے ہی ہوگا جیسا کہ 70s میں ایران میں امام خمینی کا ہوا تھا۔ تو یہ ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ اس طرح کا اعلان کر کے پاکستان آ جائیں گے کہ جی میرا تو ویزا ختم ہو گیا اور میں تو اتنی جو ہے وہ قومی غیرت رکھتا ہوں کہ میں باہر دوسرے ملک میں نہ تو سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے رہا ہوں، نہ ہی میں اپنے علاج کی پرواہ کر رہا ہوں۔ اب زندگی موت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب مجھے وہاں جا کے کچھ نہیں ہوا تو یہاں بھی کچھ نہیں ہوگا، میں تو واپس آ رہا ہوں۔ تو ان کا ایک جو ہے وہ خوبصورت امام خمینی والا استقبال مسلم لیگ نواز والے کرتے۔ یہ وہی ہیں جب نواز شریف اور مریم نواز آئی تھیں تو ایئرپورٹ تک یہ ان کے بھائی اور ان کے چچا شہباز شریف صاحب تو پہنچ نہیں سکے تھے، وہ کہیں ادھر لاہور کی گلیوں میں پتلی گلی سے نکل کے بڑی گلی میں، بڑی سے نکل کے پتلی گلی میں گم ہی ہو گئے تھے۔ تو ہم تو ان کے استقبال کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد فرماتے ہیں اب ہم 21 تاریخ کو بیٹھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا۔ تو کسی کے منہ پر کسی نے رکھ کے تھپڑ مارا، تو تھپڑ کھانے کے بعد اس نے کہا اب کے مار کے دیکھ، تو اس نے پھر مارا، تو پھر انہوں نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اب کے مار کے دیکھ۔ تو اب یہ پچھلے کتنے اجلاسوں میں یہی کہہ رہے ہیں ہم اگلے اجلاس میں کریں گے اور ایسا ہوگا۔ آپ نے کہا تھا جو پی ڈی ایم کو چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو بھائی اے این پی اور پیپلز پارٹی وہاں سے نکلی ہیں تو ان کی سیاست آپ سے تو آگے نکل گئی۔ انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ ہم پنجاب میں نو کانفیڈنس اگینسٹ مسٹر بزدار، جو کہ عمران خان کے بہت چہیتے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، اور جن کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن ان کو تو نکالا جا سکتا تھا نو کانفیڈنس، لیکن آپ نے اس وقت جو ہے وہ بات نہیں مانی، تو ابھی تک تو آپ استعفے نہیں دے چکے۔ تو یعنی آپ کی سیاست جو ہے یعنی مسلم لیگ نواز یا مریم نواز صاحبہ کی یہ ایلیگیشن کی سیاست اور یہ بھڑکانا لوگوں کو اور پھر لوگوں کو کہنا کہ ہم جو ہے وہ یہ کر لیں گے اور ہم وہ کر لیں گے، یہ باتیں غیر مناسب ہوتی ہیں۔ سیاستدان اس طرح کی گفتگویں نہیں کرتے ہیں۔ جو آپ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اتنی لمبی اور اتنی لمبی لمبی چھوڑتے تھے، تھوڑی سی لپیٹ لیں تاکہ کل تھوڑا منہ بچانے کے اور منہ دکھانے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن اب آپ اتنے مہینوں سے یعنی سیالکوٹ میں ویسے آپ ہار گئے، کشمیر میں ویسے آپ جو ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے، اور الٹیمیٹلی بقایا ہر جگہ پر آپ جو ہے وہ آج جیسے پریس کانفرنس میں سب کھڑے تھے تو پتہ چل رہا تھا، اگر فیس ریڈنگ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات رکھتے ہوں تو سب کے فیسز سے لگتا تھا کہ دیر از نو ہوپ، دیر از نو پلان۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جناب کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اب آپ 21 تاریخ کو پیپلز پارٹی کو منت سماجت کریں گے، جی واپس آ جائیں، کوئی ہمارے ساتھ چلیں، کوئی ہمیں رستہ دکھائیں، تو شاید، لیکن اس کے لیے بھی وہ آپ سے گارنٹی ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ پنجاب میں نو کانفیڈنس کے لیے کیا سالڈ پلان ہے جس پر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ لوگوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب آپ ملک سے جا رہے تھے تو آپ پر یقین نہیں تھا کہ آپ بیمار ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ بیمار نہیں تھے۔
جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ اور کرتے ہیں، اور جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے کچھ اور، وہ گلے پڑنا اور پاؤں پڑنے والی باتیں آپ کے بارے میں کہی گئی ہیں نا، کیونکہ آپ کی سیاست اس طرح کی ہے۔ اوپر سے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی آپ کے جھانسے میں آ گئے۔ اب وہ کیا کریں، وہ عمر کے اس حصے میں اب آ گئے ہیں کہ جہاں پر ان کو جھانسا ہی، یعنی ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی تو نہیں کہ ہم عمر ہیں نا، تو ان کو بھی جھانسا لوگ دیتے ہیں جی، کبھی جو ہے وہ آپ اس طرح سے اکانومی چلا لیں، کبھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کر لیں، یعنی کبھی جو ہے وہ انڈے والی مرغیاں کر لیں، اور کبھی گائے اور بچھڑے کر لیں، اور کبھی جو ہے وہ آپ کوئی اور اس طرح کی، ان کو کتنی ہر لوگوں کو وہ تسلیاں تشفیاں دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں تو وزیر اعظم صاحب ابھی تک اپنی کسی بات پر کوئی پلان نہیں کر سکے۔ ابھی پچھلے دنوں فرما رہے تھے وہ اور ان کی پارٹی والے کہ اب ہم کراچی میں قلعہ بند ہو کے وہاں پر ہم جو ہے نا وہ کام کریں گے۔ تو کراچی تشریف لے گئے تو بس چند ہی لمحوں میں کراچی سے سیدھے بلوچستان کے راستے واپس اسلام۔ تو یعنی کوئی پلاننگ جو ہے نہ حکومت کے پاس ہے، نہ جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم میں ابھی جو رہ گئے ہیں نا ان کے پاس ہے۔ تو آخر ملک کے حالات کس طرف سے چل رہے ہیں فاٹا سے، یعنی جو پہلے فاٹا کا حصہ تھا اب تو کے پی کے میں شامل ہو گئے، تو ادھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر ٹی ٹی پی والے دوبارہ سے مورچہ بند ہو رہے ہیں، یا آپس میں گروپنگ کر رہے ہیں، یا پھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو خطرات بہت زیادہ ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے خطرات ہیں۔ پاکستان کا ویسے کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ لیڈرشپ کا فقدان اور آج سے نہیں ہے، پچھلے کافی سالوں سے چل رہا ہے کہ ہم نے سی پیک کا پلان بنایا تو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستانی جو قوم ہے اس نے سی پیک کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ یعنی ہم نے نہ تو کوئی انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا، نہ ہم نے کوئی پلان ڈیولپ کیا کہ جی لوگ یہ والی چیزیں کریں گے تو پھر سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں ان کی کھپت ہوگی۔ اب کیا بیلچہ اور کہیں لے کے لوگ وہاں پر جو ہے وہ اپنی کھپت کریں گے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی تو بیسک تربیت ہی نہیں ہے، ان کی اسکل ہی نہیں۔ جگاڑ لگا لیتے ہیں جو کہ تھوڑا ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، بقایا جو ہے وہ لوگوں کی کوئی اسکل نہیں۔ پلازے پہ پلازے کھڑے ہو رہے ہیں ہر مارکیٹ میں، دکانیں بن رہی ہیں، مینوفیکچرنگ ہماری نہیں ہے، پروڈکشن ہماری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری بمپر کراپ ہو گئی ہے تو اوپر سے ہمارا آٹا جو ہے اس کی پرائس ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے۔ یہی عالم جو ہے وہ چاول، کپاس، گنا یعنی چینی، ان سب کا ہے۔ تو حضور والا اس میں ملک کو چلانے کے لیے ایک سالڈ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ آپ کے کسی وزیر کے اندر اتنا پوٹینشلی نظر نہیں آتا کہ آپ ملک کے بارے میں کوئی پلان کر سکیں۔ اور جو اپوزیشن جو ہے نا وہ کہتی ہے، ابھی خاقان عباسی صاحب کل پرسوں کہہ رہے تھے وہ جی ہم نے ووٹ لے کے اگلے دفعہ ہم نے جو ہے نا وہ حکومت بنانی ہے۔ ایسے کیسے آپ حکومت بنائیں گے؟ آپ کی جو آپ کی ہے نا لیول آف انڈرسٹینڈنگ وہ بہت کم ہے جناب۔ آپ کو پاکستان کے بارے میں کوئی ویژن، کوئی پلاننگ، کسی طرح سے کوئی چیز کمیونیکیٹ تو کرتے نا، صرف یہ ہے کہ جی وہ نااہل حکمران ہے اور اس طرح کی سٹوریاں آپ سناتے ہیں۔ کہیں پر کوئی سالڈ پلان تو جناب پیش کیجئے۔ آپ کے پاس پہلے تو سیاسی بیانیے کی ہی کلیئرٹی نہیں ہے، بقایا آپ نے کیا پیش کرنا ہے؟ سیاسی بیانیے پر تو کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے نا۔ آپ اپنی پارٹی کے لوگ بیٹھیں اور آپ پاکستان کے موروثی حالات کو دیکھیں تو آپ اس پر اپنا بیانیہ تیار کر سکتے ہیں، بقایا اکانومی، امپلائمنٹ، فیوچر کیا ہے، فیوچرسٹک اپروچ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو دنیا کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے لیے پلان تیار کرتے ہیں، اس میں تو ٹائم چاہیے۔ تو آپ ایک بیسک پلان جو ہے وہ نہیں تیار کر سکے ہیں۔ نواز شریف صاحب کچھ کہتے ہیں، ان کی بیٹی کچھ کہتی ہیں، نواز شریف صاحب کے بھائی کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے 2018 میں میری تو کیبنٹ بھی بن گئی تھی، میں تو وزیر اعظم بن رہا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم نے اب کیا کرنا ہے؟ شہباز شریف صاحب شامل ہوں تو اب یہ 21 تاریخ کو پھر ملیں گے تو پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ 21 تاریخ کو یہ پیپلز پارٹی کی کوئی منت سماجت کرتے ہیں یا ان کی بس ان میں کوئی دم نہیں ہے، ہونا کچھ نہیں ہے ان سے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔